الرحيم. حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة قال أحسبه قال هنية فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني إلى آخر الحديث رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرأت کے درمیان تھوڑی دیر چپ رہتے تھے. ابو زرعہ نے کہا میں سمجھتا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ اس تکبیر اور قرأت کے درمیان کی خاموشی کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے یہ دعا پڑھی اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، آخری دعا تک یعنی والثلج والبرد تک آپ نے پڑھ کر سنایا. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 740 پر 4 میں ذکر کیا ہے، جس کا تذکرہ میں نے کل آپ کے سامنے کیا. حاضرین، اس سے پہلے آپ نے ہاتھ کو کہاں باندھنا ہے؟ سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، اور اسی کے ضمن میں کچھ باتیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا تفریق ہے تو کیسی ہے یا نہیں ہے، تو اس کے کیا دلائل ہیں، آپ نے الحمدللہ سنا. اس میں ایک چیز آپ نے پہلے یہ سنی تھی کہ ہاتھ تکبیر تحریمہ کے لیے ہم اٹھاتے ہیں، کہاں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے آپ نے سنا ہے. کہاں تک اٹھانا چاہیے ہاتھ کو؟ کندھوں تک. یا کہاں تک اٹھا سکتے ہیں؟ منیمم اور میکسیمم کیا ہے اس کا؟ کندھوں سے لے کر کے کانوں تک. یہ جو حصہ ہے کان اور کندھے، جی لولکی کو لگائے بغیر اس کے نیچے تک رکھیں. تو ہاتھ کو ہم کم سے کم یہاں تک اٹھائیں، ہاتھ کو جو ہے یہاں تک اٹھائیں، کندھے اور کان کے بیچ میں ہمارے ہاتھ رہیں یا کندھے کے برابر ہمارے ہاتھ رہیں. اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں سینے کے برابر اٹھانے کی کوئی حدیث نہیں ہے، سینے کے برابر ہاتھ اٹھانے کی کوئی حدیث نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ہمارے بہت سارے مسلی جب رکعت باندھتے ہیں بس اتنا اٹھاتے ہیں، اتنا. اب دیکھ لیجئے غور سے، اتنا اٹھاتے ہیں، سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں بس، اللہ اکبر. اور بہت سارے لوگ ہاتھ کو جب اوپر اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے لیے تو اس طریقے سے ہاتھ ایسے رہتے، بس ایسے آئے باندھ دیے، اللہ اکبر، اسی طریقے سے باندھ دیا. آپ دیکھیں گے، ابھی دیکھیے میں درس دیتا ہوں، درس دینے کے بعد دیکھیے آپ بہت سارے لوگ جو سنتیں پڑھتے ہیں ایسے ہی پڑھیں گے، بولنے کے باوجود بھی ایسے ہی پڑھیں گے، جبکہ حدیث میں صاف ہے آپ اپنے ہاتھ کو صاف رکھیں، کھلا رکھیں، ہاتھ کو کھلا رکھ کر کے آپ اپنے ہاتھ کو مکمل اٹھائیں، اپنی انگلیوں کو صاف کھلا رکھیں آپ، اور کان سے پہلے اور کندھے کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھیں. یہ طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکعت باندھنے کا. تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانے کا یہ طریقہ ہے. اس کے بجائے کوئی اس طریقے سے اٹھائے، کوئی جو ہے بھئی یہاں لگا لیتا ہے تو کوئی یہاں اٹھا لیتا ہے، کوئی ایک دم غلو کرتا ہے تو ایک دم خلو کرتا ہے. یہ دونوں غلط، نہ یہ ثابت ہے نہ وہ ثابت ہے. یہ کرنے والے بھی غلط کرتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ یہاں تک جو لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں بس آئے باندھ دیے، اتنا ہی اٹھاتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں آرام سے اتنا اٹھا کر کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی طریقہ ثابت نہیں ہے. ہاتھ کہاں سے باندھنا شروع کرے، کتنا ہاتھ باندھے؟ کوئی اس طریقے سے پکڑ لیتا ہے ہاتھ باندھنے کے لیے، کوئی ایسے پکڑ لیتا ہے اور کوئی ایسے پکڑ لیتا ہے. یہ طریقہ کہاں سے ہے؟ جو ابھی کتاب آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے ہاتھ باندھنے کے لیے اس کلائی کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کو کلائی بولتے ہیں. درمیانی حصے کو، میری ہتھیلی ختم ہونے کے بعد جو حصہ شروع ہوتا ہے، جو جوائنٹ ہے، اس کو کلائی بولتے ہیں. اس کلائی کو اس کلائی پہ رکھیں آپ، اس کلائی کو اس کلائی پہ رکھیں اور دونوں ہاتھ کو سینے پہ باندھ لیں. یہ طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا. نہ اس طریقے سے پکڑے، نہ کوئی بھائی انگلیوں پر ہاتھ رکھے، نہیں، اس کلائی کو رکھیں کم سے کم آپ. اس کے آگے تھوڑا اور مزید اضافہ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. یہ طریقہ ہے، حدیث سے ثابت شدہ طریقہ ہے. اس طریقے سے ہم ہاتھ باندھنے کی کوشش کریں. ہاتھ جب باندھتے ہیں تو اپنے کندھوں کو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو ہاتھ باندھنے کی وجہ سے بےچارے بازو کے آدمی کو تکلیف ہوتی. آج تو نہیں چلیے، جمعہ کے دن خاص طور پر جب بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو بیچارہ کونی اتنی سختی کے ساتھ بازو والے کو مارتا ہے، کبھی وہ آگے جاتا ہے تو کبھی پیچھے آتا ہے. نماز کے اندر جو طریقہ اس کو ہے، جو سکون اس کو مل رہا ہے، بالکل نہیں ملتا. اگر آپ اپنا ہاتھ ٹھیک سے باندھیں گے، بازو والے کو بھی جو ہے باندھنے کا موقع ملے گا، وہ بھی جو ہے ہاتھ صحیح سے باندھے گا. یہ تو یہاں کرتے ہیں غلطی. دوسری غلطی سجدے میں کرتے ہیں. سجدے میں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو، حالانکہ سجدے کا بیان ابھی نہیں آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس بیان تک میں رہوں نہ رہوں، اس لیے چلیے اس کو سن لیجئے. سجدے کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ ایسا رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد حدیث میں جو آتا ہے کہ درمیان سے ایک بکری گزرنے کی جگہ
حالانکہ بکری کا بچہ, بکری تو بھائی اڑ جائیں گے ہم, بکری کا بچہ گزرنے کی جگہ چھوٹا سا بچہ, وہ حدیث میں آتا وہ بھی نہیں چلے, ذرا کھلا رکھیں آپ. یا اس وقت بھائی آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیجئے, 2 آدمی یا بالکل بھیڑ میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ, تو حدیث میں یہ بھی ہے بازو والے کے لیے نرم ہو جائیں, بازو والے کے لیے نرم ہو جائیں, یہ بھی حدیث میں ہے. تو آپ اس طریقے سے اپنی کونی کو پھیلائیں گے, بیچارہ اندر سکڑ جائے گا بازو والا, اس کی نماز میں بالکل خلل, نماز کے اندر کا سکون ختم ہو جائے گا. ایسا کرنے کی بالکل کوشش نہ کریں, نماز پڑھیں, بازو والے کو بھی پڑھنے کا موقع دیں اور خود بھی نماز اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھیں. چلیے رکعت باندھنے کے بعد, ہاتھ باندھنے کے بعد, میں نے کہا اب مرحلہ ہے دعا پڑھنے کا, یہاں سے دعا استفتاح کا مرحلہ. استفتاح, فتح کس کو بولتے ہیں؟ افتتاح کرنے کو, یعنی سٹارٹ کرنے کو فتح بولتے ہیں. دعا استفتاح, ہم ہماری نماز کا آغاز کر رہے ہیں. نماز کا آغاز کے لیے ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جو صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 744 حدیث ہے. اس میں کہا گیا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکعت باندھتے تو تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے. اس کو سکتہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ سکتہ بولتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میرے پیچھے کھڑ کر کے ذرا پریشانی ہوتی ہوگی, مولوی صاحب بڑا خاموش رہتے ہیں بہت دیر تک, یا کبھی کبھی کسی اور عالم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, بڑی پریشانی ہوتی ہوگی, اتنی دیر تک مولوی صاحب کیا سورہ فاتحہ یاد کرتے رہیں گے ایک مرتبہ, اس کے بعد میں پڑھتے رہیں گے. بہت سارے لوگوں کو بہت ساری پریشانیاں. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے, سکتہ کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھنے کا انداز دیکھیے کیا بہترین انداز ہے. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتے, کتنے اچھے انداز میں سوال کرتے. پوچھئے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ کی ضرورت نہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کو قربان کریں کسی عالم کے اوپر جا کر, اس کی ضرورت نہیں, سلیقے سے پوچھئے بس. کیا جی مولوی صاحب خاموش رہتی نا, کیا پڑھتی تمہیں, ایسا پوچھنے کی بجائے مولوی صاحب جو آپ پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے, اتنا پوچھ لیجئے. ماں باپ کو قربان کرنے کی بھی ضرورت نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اگر کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ کیا کرتے ہیں. ایک بات آپ یاد رکھیں, ہم نماز کے اندر جو بھی کریں اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ نہیں, دلیل کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ہم 3 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں مغرب کی, اگر کوئی آ کر کے کہے بھائی نہیں ہمیں 4 رکعت پڑھنا ہے, دلیل پیش کر, بھائی تیرے پاس اچھی دلیل موجود ہے, صحیح حدیث موجود ہے, تو ہم بھی شروع ہو جائیں گے تیرے ساتھ. نہیں نا, ایسی دلیل آ بھی نہیں سکتی انشاءاللہ قیامت تک. تو بہرحال ہر چیز کے لیے دلیل کی ضرورت. اب خاموش رہتے ہیں تو یہاں دلیل موجود ہے. کہاں خاموش رہنے کے لیے؟ ذرا زور سے بولیے. نماز کے شروع میں دعائے استفتاح کے وقت میں سکتہ کرنے کی دلیل ہے, لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد خاموش رہنے کی دلیل نہیں ہے. جس دلیل کی بنیاد پر وہ حضرات جو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد خاموش رہتے ہیں, دلیل کیا ہے ان کے پاس, ذرا بتائیں مجھے. یہاں پڑھنے کے لیے دلیل ہے, یہاں پڑھنے کے لیے دلیل ہے. پوری بخاری چھان لیجئے, آپ پوری مسلم چھان لیجئے, نماز کا جتنا بیان ہے پورا چھان لیجئے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو حضرات خاموش رہتے ہیں ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ جو سکتہ بولتے ہیں اس کو بھی سکتہ بولتے ہیں, سکتہ بولتے ہیں نہیں خاموش رہنا تھوڑی دیر تک. دلیل کیا ہے؟ یہ ایک آدمی, ایک ڈاکٹر صاحب مجھے آ کر کے بولے, حالانکہ میری بات اسی لیے نہیں پوچھ رہا ہوں, سعودی عرب کے اندر جو بھی ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہاں پر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھنے کا ہم کو موقع دیتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھنے کا ہم کو موقع دیتے ہیں. اس لیے جو ہے آپ کیوں نہیں دیتے مولوی صاحب, آپ ضالین جیسے بولتے ہیں فوراً جو ہے 1 منٹ کے بغیر سانس بھی نہیں رکتی ہماری, آمین کے ساتھ آپ دوسری سورت شروع کر لیتے ہیں. آپ سکتہ کیوں نہیں کرتے؟ آدمی نے آ کر کے سوال کیا, الحمدللہ صحیح سلیقے سے انہوں نے سوال کیا. میں نے ان سے ایک ہی بات پوچھی, حالانکہ وہ نماز نبوی ایک کتاب ہے, بڑی بہترین کتاب اردو زبان میں نماز کے بارے میں, ان کے لکھنے والوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے سعودی میں, ابھی بھی وہ زندہ ہے, بڑے بڑے علماء کے ساتھ انہوں نے کہا. میں پوچھا بھائی مجھے ایک دلیل پیش کیجیے آپ کہ سورہ فاتحہ کے بعد خاموش رہنا, میں بھی خاموش رہوں گا. بیچارے بولے دلیل تو نہیں ہے مولوی صاحب, دلیل تو نہیں ہے, لیکن وہاں کے علماء خاموش رہتے ہیں. ہمیں علماء دلیل نہیں ہے, ہمیں حدیث دلیل ہے. آپ اٹھا لیجئے صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, شیخ ناصر کی لکھی ہوئی کتاب, پوری کتاب چھان لیجئے, اس میں انہوں نے بھی کہیں نہیں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد خاموش رہنا ہے. آپ کس آدھار پر خاموش رہتے ہیں؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیح حدیث جو بتائی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے, صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا يقبل اللہ الصلاۃ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو قبول نہیں کرتا ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی ہے. من لم یقرأ بأم القرآن, جس میں ام قرآن نہیں پڑھی جاتی ہے اس نماز کو قبول نہیں کرتا ہے. فقیل له, ان سے پوچھا گیا, نحن وراء الامام, ہم امام کے پیچھے رہتے ہیں, ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا تم جو ہے اپنے دل میں پڑھو سورہ فاتحہ. جب امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے
تو سورہ فاتحہ جب امام پڑھتا ہے تو مقتدیوں کو چاہیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مقتدیوں کو چاہیے کہ اس کو دل میں پڑھیں. یہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ دل میں پڑھیں. اب دل میں کیسے پڑھیں؟ کیا دل میں پڑھنے کے لیے امام صاحب کو سکتہ کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر امام صاحب کو سکتہ کرنے کی ضرورت ہوتی تو امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے کہ امام کی ذمہ داری ہے بھئی یہاں کا سکتہ موجود ہے تو وہاں کا سکتہ بھی موجود ہوتا. امام کی ذمہ داری ہے کہ امام سورہ فاتحہ کرنے کے بعد، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر جائے اور اس کے بعد میں آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. ایسا نہیں کہا، انہوں نے کہا دل میں پڑھیں. دل میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے امام پڑھتا رہے گا. امام کی جیسے سورہ فاتحہ جو ہے ایک ایک آیت ختم ہوتی ہے، آپ بھی دل کے اندر اس کو دہرا لیجئے، آپ کی بھی سورہ فاتحہ ہو جائے گی. یہی مطلب ہے اس کا. سکتہ بہرحال سمجھ رہی ہیں آپ میری باتوں کو؟ یہاں مجھے وہ ایک بات بتانی ہے، سکتے کی بات، خاموش رہنے کی بات. صرف ایک مقام پر خاموش رہنا ثابت ہے اور وہ دعائے استفتاح کے موقع پر رکعت باندھنے کے بعد. اس کے بعد کہیں بھی کسی بھی مقام پر سکتہ نماز کے اندر نہیں ہے. ہاں ایک جگہ جو حدیث آتی ہے لیکن اس حدیث کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے، اس لیے میں نہیں کہوں گا. جب یقین ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد میں کہوں گا. ابھی فی الحال صحیح بخاری سے اتنا ہی ثابت ہے، ایک مقام پر سکتہ ہے. اس سکتے میں کیا پڑھنا ہے؟ دعا استفتاح کے سکتے میں کیا پڑھنا ہے؟ بتائیں کیا پڑھیں؟ ذرا بولے بھائی. نہیں بھائی، اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ دعا استفتاح ہے. ذرا غور سے سنیں آپ اللہ کے لیے. یہاں جو کتاب ہے، میں بھی بار بار کہتا ہوں میرے پاس کتاب رکھی ہوئی ہے، اس میں 12 دعائیں ہیں. کتنی دعائیں ہیں؟ 12 دعائیں ہیں. ہم غلطی سے کیا کرتے ہیں، پہلے ہم حنفی تھے، میں بھی تھا، بریلوی تھا پہلے 7 سال کی عمر میں. اس کے بعد میں اللہ نے مجھے صحیح توفیق دی. میں وہ دعا جو پہلے پڑھتے تھے، ثنا سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پڑھتے تھے ہم. حالانکہ یہ دعا صحیح ہے، یہ دعا صحیح. ہم کیا کرتے ہیں جب ہم یہاں آتے ہیں الحمدللہ، جب ہدایت پر آتے ہیں، صحیح رستے پر آتے ہیں، تو اس ساری چیزوں کو ہم غلط سمجھ جاتے ہیں. پرانی جتنی بھی چیزیں ہیں غلط سمجھ جاتے. نہیں، پرانی وہ چیزیں جو حدیث سے ثابت ہیں وہ صحیح ہیں، بالکل صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کی وہ ساری چیزوں کو باقی رکھے جو اسلام کے خلاف نہیں تھی، باقی رکھا آپ نے. تو پرانی وہ ساری دعائیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، یہ بھی ثابت ہے. سبحانک اللہم، ثنا سبحانک ثابت نہیں ہے، سبحانک اللہم ثابت ہے. ثنا اگر کہ حمد کو بولتے ہیں، اللہ کی تعریف کو بولتے ہیں. ثنا سبحانک نہیں پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. انشاءاللہ کل آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تہجد میں کون سی دعا کرنا افضل ہے، فرض نمازوں میں کون سی دعائیں کرنا افضل ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.